طاہر جاوید صاحب، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ امریکہ ویٹ کر رہا تھا ایک صحیح جسے کہتے ہیں ملک کے لیے، ایک صحیح ڈپلومیٹک پار رکھنے والے ملک کے لیے، تاکہ وہ میڈیٹ کرے اور چیزیں کنٹرول ہوں. 7 جنگیں رکوانے کا اف ایم ناٹ رانگ کریڈٹ لیتے ہیں ٹرمپ صاحب، اور سپر پاور ہیں طاہر جاوید صاحب، اور ایسی سپر پاور کی جنگ رکوانے کا کریڈٹ اب پاکستان لے گا. ہاؤ بگ از دیٹ؟ Well, it's a lot bigger than those 7. جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے انڈیا پاکستان کی جنگ رکوائی اور ملینز لوگوں کی جان بچائی. عاصم منیر صاحب بھی اس کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں نے تیسری ورلڈ وار رکوا دی اور 5 بلین لوگوں کی جان بچائی. اور آنیسٹلی اٹس بگر دین دیٹ. جیسے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہی تھی نا کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا، تو میں تھوڑی تلخ بات ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کر لیتا ہوں، کہ پاکستان کی ایک ہسٹری رہی امریکہ کے ساتھ، جس کے اندر امریکہ کے اندر واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان ان کے لیے ناگزیر بھی تھا، اور پاکستان کے اوپر ان کو ٹرسٹ بھی نہیں ہوتا تھا. اور میں یہ چیز کچھ نہیں تو 50-100 دفعہ خود سن چکا ہوں سینیٹرز اور کانگریس مین سے کہ پاکستان کا ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ میں باتیں کر رہا ہوں پری عاصم منیر. اچھا، اس کے اور ہمارا ہمیشہ سے یہ جتنے بھی ایمبیسڈرز یہاں آئے ہیں نا، ان کا مین ایشو یہ ہوتا تھا کہ فارن پالیسی کے جو کمیٹی کے سامنے جائیں گے تو ہماری جو ہے نا وہ کھچائی ہونی ہے. اور یہ میں آپ کو وہ باتیں کھل کے آج بتا رہا ہوں جو نہیں. پھر بات یہ ہوئی کہ عاصم منیر صاحب آئے، اور یہ میرا ان کے ساتھ کام کرنے کا تھوڑا بڑا مختصر لیکن ایک بڑا ڈیٹیل لمبی ملاقاتیں بھی میری 2-3 ہوئی ہیں ان کے ساتھ. تو آئی فاؤنڈ دا پرسن ہو ڈزنٹ بلیو ان لائنگ، ہو ڈزنٹ بلیو ان چلاکیاں، who doesn't believe in false promises. اور نہ ان کے نیچے جو لوگ ہیں ان میں اتنی جرت ہے کہ وہ جا کر کے ان چیزوں کے اوپر ان کو آمادہ کر سکیں. اچھا، اب یہ چیز جب ہوتی ہے نا، تو آج کی ڈیٹ کے اندر یہ ایمبیسڈر صاحب آپ کو بتا دیں گے، اب وہ حالات نہیں کہ آپ جھوٹ بول کے نکل کے آ جائیں. وہ ٹائملی آپ کی بات سن لی جاتی ہے ڈپلومیسی میں، لیکن لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. انٹیلیجنس ہر ملک کی اتنی تیز ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی بات میں 40% جھوٹ ہے، 60% سچ ہے. اب یہ دیکھیں، اب انہوں نے جو گفتگو کی ہے، بے شک ان کو 30 دن لگے، 12 دن 22 دن لگے، لیکن انہوں نے جب اس کے بعد لا کر کے فارمولا باہر رکھا تو دونوں طرف سے آپ کو اس طرح کے بیانات ملے کہ ایکسٹریم ہیپینس، ایکسٹریم سیٹسفیکشن دونوں طرف سے، یعنی ایران اور امریکہ دونوں طرف سے. تو وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ اس کے اندر 100% ٹروتھ کے اوپر بیٹھ کے اور ریالٹی کے اوپر بیٹھ کے بات کریں، اور اس کے اوپر ان کو آمادہ کریں کسی ایسے موڑ پہ، کسی ایسی جگہ پہ جو بے شک بہت آئیڈیل نہ ہو، لیکن اس طرح کی نہیں ہے کہ کل آپ کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی سرپرائز ہوگا. آئی تھنک ہی اچیوڈ اٹ. اور یہ پاکستان نے ناٹ جسٹ یہ اتنا بڑا آپ کو جو لے لیا ہے، لیکن اب موونگ فارورڈ ان کی جو اچھا آپ کو میں لے کے چلتا ہوں. جب یہ پچھلی جنگ ہوئی تھی ایران کے ساتھ، تو یہ ابھی پہنچے تھے یہاں پہ، آپ کو یاد ہوگا میری آپ سے اس وقت بھی گفتگو ہوئی تھی، اور حملہ ہو گیا تھا. اور پھر یہ ملاقات کرنے گئے، آدھے پونے گھنٹے کی ان کی ملاقات تھی جو کنورٹ ہوگی لنچ کے اندر، اور 4 گھنٹے وہاں پہ رہے. اور پھر ٹرمپ نے یہ بیان دیا تھا کہ پاکستان نوز ایران الاٹ بیٹر دین اس. تو یہ چیزیں یہ آج کی کہانی نہیں ہے، یہ جب بیٹھ کے انہوں نے بات کی، اور پھر اس کے بعد نالج جو بھارت 4 گھنٹے میں ان کو جو ایک چیز بتائی، تو ایک اعتماد اور ایک کانفیڈنس ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر. ایک چیز اس وقت ہے کہ عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ جو بات کریں گے اس کے اندر سچائی ہو، اور اس کے اندر جو ڈیلیوری ہوگی. اب یہ کانفیڈنس جو ہے نا، اس کو جو اگلے جو لوگ آ رہے ہیں نا، یہ جو فرائیڈے والے دن یہ جو آ رہے ہیں، تو آپ اس میں بھی یاد رکھیں. اچھا، مجھے لگے ہاتھ یہ بھی بتا دیں، پھر میں بریک پہ جاتی ہوں. کس کی آمد کی زیادہ توقع کی جا رہی ہے؟ ابھی کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ ٹرمپ صاحب سے سوال کیا صحافی نے، تو ہی واز ویری کنفیوزڈ کہ جے ڈی وینس جائیں گے یا وٹکاف یا کشنر جائیں گے. تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے؟ میرا خیال میں جے ڈی وینس کا آنا بہت مشکل ہوگا. اگر وہ جے ڈی وینس وہاں آ جاتے ہیں تو دیٹ ول بی انادر وکٹری فار پاکستان. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوگی. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ کر لیں گے. یہ اس میں سے نکل کے بڑے فیصلے یہ پاکستان کر جائے گا، اور انشاءاللہ یہ پاکستان ایک نئی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے نئے الائنسز بنیں گے. پاکستان کو آپ لیڈرشپ میں دیکھیں گے، پاکستان کو گارنٹیاں دیتے ہوئے دیکھیں، جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے نا، اس طرح کے معاملات. تو انشاءاللہ جو گاڈ از گریٹ، جو آپ نے بھی سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ میں مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتے ہوئے دیکھتا ہوں. تو شاید وہ ٹائم آ گیا کہ جس کے اندر مشرق کی طرف سے لوگوں کو ریلیف ملے گا. اور اس چلیں، آئی ہوپ کہ ہمارے پڑوس میں بڑی آگ لگی ہوئی ہے اس وقت، وہاں پر خانہ جنگی کی سچویشن لگ رہی ہے، کیونکہ ان کے میڈیا کو دیکھ کر ایسے ہی لگتا ہے کہ جنگ ایران اور یو ایس اے کے درمیان نہیں تھی، بلکہ وہاں پر لگی ہوئی تھی. وہاں پر صف ماتم بچھا ہوا ہے. اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے نا، ویری لائٹر نوٹ. کبھی کبھی ہلکی پھلکی بات کر لینی چاہیے سیریس